بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز۔ آج کی ویڈیو پنجاب کی ایک بہادر بیٹی، پاکستان کی ایک بہادر بیٹی، فیصل آباد کی آن، فیصل آباد کی شان، محترمہ سدرہ سعید بندیشا کے نام۔ محترمہ سدرہ سعید بندیشا چودھری عبدالرحمن بندیشا مرحوم کی ہمشیرہ اور چودھری الیاس جٹ المعروف الیاس چونٹیے کی بھتیجی ہیں۔ چودھری عبدالرحمن بندیشا کی وفات کے بعد محترمہ سدرہ سعید بندیشا ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کا نام، اپنے بھائی کا ڈیرا، اپنے خاندان کی سیاسی میراث کو آگے لے کر چل رہی ہیں۔ انتہائی بہادر خاتون ہے کہ جو اتنی مشکلات کے باوجود بھی جھکنے کا نام نہیں لے رہی اور اپنے دشمنوں کے لیے سیسا پلائی کی دیوار بنی ہوئی ہے۔ تو آج ہم نے بات کرنی ہے کہ آنے والے جنرل الیکشن جو کہ 2023 میں ہوگا، اس میں محترمہ سدرہ سعید بندیشا کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا اور وہ کس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے جا رہی ہیں، یا اس حوالے سے ان کے قریبی ذرائع کا کیا کہنا ہے۔ اگر ہم ان کے سیاسی مستقبل کو پرکھیں اور اس بات کو مد نظر رکھیں کہ وہ جو حلقہ ہے این اے 106 سابقہ اور موجودہ این اے 100، یہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے جس میں لگ بھگ 100 سے 125 کے درمیان گاؤں آتے ہیں۔ یہ زیادہ تر حلقہ فیصل آباد کے نواحی علاقے جن میں پنسیرا اور ایئرپورٹ کا ایریا اور جھنگ روڈ اور اس سے علاقوں پر یہ حلقہ مشتمل ہے۔ اس حلقے کی تھوڑی سی تاریخ اگر دیکھی جائے پچھلے 3-4 الیکشن کی، تو 2018 میں یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ خان 1,06,000 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے، جبکہ ان کے مد مقابل تھے محترمہ سدرہ سعید بندیشا کی فرسٹ کزن کے ہسبینڈ، جن کا نام ڈاکٹر نثار جٹ ہے، جو کہ عبدالرحمن کے قتل میں بھی نامزد ہیں سدرہ سعید بندیشا کی طرف سے۔ انہوں نے 1,03,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ 2013 میں ڈاکٹر نثار جٹ جو کہ اس ٹائم مسلم لیگ نون میں تھے، انہوں نے یہ سیٹ جیتی تھی۔ 2008 میں یہ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے چودھری سعید اقبال کے حصے میں آئی تھی۔ 2002 میں یہ سیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر چودھری نثار جٹ نے جیتی تھی۔ تب چودھری الیاس جٹ زندہ تھے اور وہ الیکشن اس وجہ سے کنٹیسٹ نہیں کر سکے تھے کہ ان کے پاس BA کی ڈگری نہیں تھی۔ یعنی کہ گزشتہ 20 سال سے یہ حلقہ بندیشا خاندان کی میراث رہا ہے۔ 2018 میں بھی رانا ثناء اللہ خان صاحب کی جیت کے پیچھے سدرہ سعید بندیشا کے بھائی چودھری عبدالرحمن بندیشا کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جنہوں نے اپنے بہنوئی ڈاکٹر نثار جٹ کی سپورٹ نہیں کی، جو ان کے درمیان دشمنی کا ایک بہت بڑا تنازع بھی بنا، جس وجہ سے رانا ثناء اللہ خان یہ سیٹ جیت گئے۔ آج کے موجودہ تناظر میں اگر بات کی جائے تو رانا ثناء اللہ خان اس ٹائم وفاقی وزیر داخلہ ہیں۔ ان کی حلقے میں ایک بہت اچھی اپروچ ہے، علاقے میں ان کا ایک بڑا نام ہے، مقام ہے۔ ان کے مقابلے چودھری نثار جٹ جو کہ سدرہ سعید بندیشا کی کزن کے شوہر ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا ووٹ بینک رکھتے ہیں، اور جس طرح کے انسان رانا ثناء اللہ خان ہیں، اسی طرح کے انسان چودھری ڈاکٹر نثار جٹ ہیں۔ ایک بڑا ووٹ بینک دونوں ہیوی ویٹ کینڈیڈیٹس کے پاس ہے۔ تیسرے کینڈیڈیٹ چودھری سعید اقبال پیپلز پارٹی کا 15 سے 20,000 کا ووٹ بینک رکھتے ہیں۔ اب 8 لاکھ کی آبادی والے اس حلقے میں سے محترمہ سدرہ سعید بندیشا نے پچھلے 1 سے 2 سالوں میں جو اپنا نام، اپنا مقام بنایا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ وہ دن رات محنت کر رہی ہیں، وہ خوشیاں، غمیاں، لوگوں کی ہر دکھ ہر سکھ میں شریک ہو رہی ہیں، اور حلقے میں اپنا جو ایک مثبت رول ہے اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن کیا یہ ساری چیزیں ان کو الیکشن جتوا سکتی ہیں؟ کیا وہ اتنے ووٹ لے سکتی ہیں کہ وہ رانا ثناء اللہ خان وفاقی وزیر داخلہ یا چودھری نثار جٹ کو اس الیکشن میں ہرا سکیں؟ تو بہت سے سیاسی حلقوں کا کہنا ہے کہ شاید محترمہ سدرہ سعید بندیشا یہ الیکشن نہ جیت پائے۔ شاید یہاں سے جیت مسلم لیگ نون کی ہو یا پاکستان تحریک انصاف کی ہو،
لیکن ایک بات یا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ الیکشن اتنا آسان نہیں ہوگا. اس الیکشن میں زیادہ چانسز جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، کیونکہ چودھری ڈاکٹر نثار جٹ جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں اور سدرا سعید بندیشا کے بھائی کے قتل میں نامزد ہیں، ان کا ووٹ بینک بہت بری طرح متاثر ہوگا. حلقے میں عوام ان سے پہلے ہی بہت متنفر ہے، اور محترمہ سدرا سعید کے ساتھ حلقے میں ہمدردی کا ووٹ بہت زیادہ ہے. دیکھا جائے تو یہ مقابلہ اصل میں بندیشہ خاندان کے درمیان ہے. سدرا سعید بمقابلہ چودھری نثار جٹ. رانا ثناء اللہ خان ایک سائیڈ پر کھڑے ہیں، ان کے پاس مسلم لیگ نون کا اور اپنا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. اب اگر بات کر لی جائے کہ اس اثناء میں محترمہ سدرا سعید بندیشہ کون سی سیاسی جماعت کو جوائن کریں تو وہ بآسانی اس الیکشن کو جیت سکتی ہیں. وہ مسلم لیگ نون کو جوائن نہیں کر سکتی، کیونکہ اگر وہ جوائن کر بھی لیں تو ان کو ٹکٹ نہیں مل سکے گا، کیونکہ ٹکٹ رانا ثناء اللہ خان صاحب کو ملے گا. اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرتی ہیں تو ٹکٹ ڈاکٹر نثار جٹ کو ملے گا. اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرتی ہیں تو ان کو جتنے ووٹ ملیں گے اس سے زیادہ ووٹ تو ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک ہے. تحریک لبیک یا اس قسم کی کسی پارٹی میں وہ جانے کا ارادہ فی الحال نہیں رکھتی. مسلم لیگ کاف کا، جس کو پاکستان مسلم لیگ چوری پرویز علیہ اور چوری شجاعت گروپ کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا بھی حلقے میں کوئی خاطر خواہ ووٹ بینک نہیں، 2 سے 3 ہزار ووٹوں کا ووٹ بینک ہے. اس وقت محترمہ سدرا سعید بندیشہ کے پاس جو سب سے اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی آزاد حیثیت کو برقرار رکھتے ہوئے اس الیکشن میں جائیں، اور جس طرح وہ دن رات محنت کر رہی ہیں، امید تو بہت سے لوگ لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ الیکشن میں بہت اچھا پرفارم کر کے دکھائیں گی. ہارنا جیتنا یہ سب کھیل کا حصہ ہے، لیکن میدان خالی کوئی بھی کھلا نہیں چھوڑتا، کیونکہ اگر میدان خالی کھلا چھوڑ دیا جائے تو بہت سے لوگ آپ پر اٹھ کر ایسے راج کرنے لگ جائیں گے جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اب اگر تھوڑا پریکٹیکل ہو کے دیکھا جائے تو اس حلقے میں ابھی تک جو مقتدر سیاسی حلقے بتا رہے ہیں کہ محترمہ سدرا سعید بندیشہ کے پاس 30,000 سے لے کر 40,000 تک کا ووٹ بینک محفوظ ہے. اب یہ ووٹ بینک ڈاکٹر نثار جٹ کو کتنا ہٹ کرتا ہے یا رانا ثناء اللہ خان کو کتنا ہٹ کرتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن بہت سے بندیشہ خاندان کے قریبی ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بہت سے محترمہ سدرا سعید بندیشہ کے چاہنے والے ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ آپ کسی سیاسی جماعت کو جوائن کر کے خاتونوں کی جو مخصوص کردہ نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلی میں، آپ اس پر اسمبلی میں پہنچے. لیکن محترمہ سدرا سعید بندیشہ کا تعلق کیونکہ ایک عوامی خاندان سے تھا، وہ خاندان جو ہمیشہ گراؤنڈ کی سیاست میں نظر آیا، تو وہ اس کام کو کرنا نہیں چاہ رہی ہیں. وہ اس وہ سمجھتی ہیں کہ یہ مخصوص نشست پر ایم این اے ایم پی اے بننا کوئی بہادری کی بات نہیں، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو اٹھا کے کلرک بنا دیا جائے، کیونکہ حلقے کی عوام میں، حلقے کی سیاست میں مخصوص نشست کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے، لہٰذا ان کے لیے یہ اتنا معنی نہیں رکھتی. وہ یہی کوشش کر رہی ہیں کہ میں حلقے کی سیاست سے منتخب ہو کر ایز اے آزاد حیثیت میں منتخب ہو کر میں اسمبلی پہنچوں، تاکہ میں حلقے کی عوام کی ٹھیک معنوں میں نمائندگی کر سکوں. کیونکہ مخصوص نشستوں پر کامیاب ہونے والی جو خواتین ہوتی ہیں، نہ تو ان کو اتنے کوئی فنڈز ملتے ہیں اور نہ ہی ان کو قانون سازی میں ان کی کوئی اتنی اہمیت ہوتی ہے. لیکن جو خاتون ڈائریکٹ حلقے سے منتخب ہو کر آتی ہیں، ان کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے قانون سازی میں بھی اور حکومتی پالیسی معاملات میں بھی، جس کی آپ مثال محترمہ زرتاج گل صاحبہ جو کہ وفاقی وزیر رہی ہیں، ہم ان کی مثال لے سکتے ہیں. محترمہ فریال تالپور صاحبہ کی مثال لی جا سکتی ہے. این اے 115 جنگ سے سائمہ اختر بھرواڑ ہیں، وہ ڈائریکٹ جیت کر آئی ہیں. تو ابھی محترمہ سدرا سعید بندیشہ کسی پارٹی کو جوائن کرنے کا ارادہ تو نہیں رکھتی، ابھی وہ اپنی آزاد حیثیت کو اپنے خاندان کے نام کو لے کر چل رہی ہیں. لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ سیاست ہے اور یہ بڑی بے رحم چیز ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں. لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ان کے ساتھ ہمارا ایک محبت کا اور رشتہ ہے اور ہمدردی کا رشتہ ہے.
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔